السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، ایک بہت طویل وقفہ ہو گیا اور شروع میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے ہماری مساجد بند تھی، نمازوں کے بھی مسئلے تھے، اور پھر اس کے بعد انہی حالات میں میرا سفر ہو گیا اور اس سفر کی وجہ سے ایک طویل وقفہ ہو گیا۔ بہرحال اگرچہ جسمانی طور پر تو ہم دور تھے لیکن روحانی طور پر ہم قریب تھے، دلوں کے اعتبار سے ہم قریب رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمارے والدین کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو اللہ کے سامنے اور ہر جمعہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمارے والدین کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اکثر ٹھیک ہیں تو اس صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اکثر اعمال غلط ہیں، گناہ ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں اور ہمارے والدین بھی ناراض ہوتے ہیں۔ آپ انداز لگائیں، اس روایت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تعلق اس امت کے ساتھ ہمیشہ سے وابستہ ہے اور وابستہ رہے گا۔ اسی طرح والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن آپ کا تعلق اپنی اولاد سے باقی ہے۔ جب ہی تو میرے اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور میرے برے اعمال پر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ اولاد جو ہفتہ بھر برائیاں کرتی رہتی ہے، گندے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے والدین کو دنیا میں تو چین نہ پڑا لیکن قبر میں بھی چین نہیں پڑ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو ہم نے چین سے جینے نہ دیا لیکن وفات کے بعد بھی، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم ان کو چین سے سکون سے سونے نہیں دے رہے، تو ہم سے زیادہ نکما کون ہوگا؟ بہرحال میں تو صرف اس حدیث شریف کو اس لیے پیش کیا کہ ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن کنیکشن اپنی اولاد کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگرچہ ہم دور تھے لیکن دلی کنیکشن جو ہے وہ ہمارا باقی تھا، اور جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو آپ سب کو میں نے اپنی دعاؤں میں یاد کیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس غریب اور عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرنا۔ تو بہرحال ایک طویل وقفہ ہو گیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات مقدر فرمائی۔ میں نے سورہ عادیات کی چند آیات پڑھی ہے۔ ان آیات کے اندر رب کریم نے سب سے پہلے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑا دنیا کا وہ جانور ہے کہ جو بڑا عقل مند اور بڑا ذہین سمجھا جاتا ہے، بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے وہاں مشینریوں کے باب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 50 ہارس پاور ہے، یہ 25 ہارس پاور ہے، یہ 30 ہارس پاور ہے۔ تو ہارس گھوڑے کو بولتے ہیں،
بہرحال میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انگریز ملک میں رہتا ہوں اس لیے انگریزی الفاظ بول رہا ہوں، لیکن اس دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں تو اس کو ہارس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو، اس کی مشینری کو۔ ورنہ میں نے تو وہاں ایک بات اور کہی کہ تمہاری زبان، میں نے کہا، بڑی عجیب و غریب ہے اور زبان کا بڑا عجیب اثر پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ذوق کی بات ہوا کرتی ہے، اور ذوق میں انسان کو کبھی کبھی بعض کلمات اچھے نہیں لگتے، اگرچہ اس شرعاً اس کے بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب قائم کیا کہ فاتت نہ صلاح کوئی نہ بولے۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز فوت ہو گئی اس طرح نہ بولے، اس لیے کہ فوت ہو جانا یہ دلیل ہے کہ میں نے خود کاہلی کی، سستی کی، اس لیے میری نماز فوت ہو گئی۔ تو امام بخاری ابراہیم نخعی کی تردید فرما رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے ہیں کہ فاتت نہ صلاح، تو بولنے میں حرج کیا ہے؟ جائز ہے، حدیث شریف میں اس لفظ کی استعمال ہوا ہے تو جائز ہے۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یوں فرماتے ہیں کہ بھئی ابراہیم نخعی نے جو منع کیا یہ ذوق کی بات ہے۔ بعضوں کا ذوق ہوتا ہے اس طرح کا کہ ایسے الفاظ نہ بولے جائیں، ایسے الفاظ بولے جائیں، جیسے لکھنوی زبان کے اندر بعض الفاظ ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ بولیں یہ نہ بولیں۔ تو بہرحال یہ ذوق کی بات ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاقاً یوں فرمایا کرتے تھے، مزاحاً فرماتے تھے، فرمایا ذوق کی بات ہوا کرتی ہے اور ذوق دہلی میں مر گیا۔ مطلب ذوق ایک شاعر گزرا ہے، تو حضرت کے دو مطلب تھے اس کے، ایک تو وہ شاعر جو تھا وہ مر گیا، اور انسانوں کا ذوق بھی مر چکا ہے کہ جو چاہے بولتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کب کیا لفظ بولنا چاہیے، کب کیا لفظ بولنا چاہیے، تو سب کے ذوق بھی مر چکے ہیں۔ بہرحال ذوق شاعر بھی مر گیا اور ذوق بھی ختم ہو گیا۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہا تھا اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے تھے راستے پر، کہیں ان کو جانا تھا، تو میں نے اپنی گاڑی روکی اور میں نے کہا حضرت کہیں جانا ہے آپ کو؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے۔ تو فرمایا حضرت بیٹھ جائیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ تشریف لے جائیں، رکشہ آئے گی کوئی تو میں بیٹھ جاؤں گا، پر میں نے حضرت بیٹھ جائیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مولانا تقی چھوڑ نہ دینا، اتار دینا۔ اس لیے کہ چھوڑ دینا یہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، گویا تم چلو بھائی سر پہ پڑا ہے تو اتار، چھوڑ دو اس کو۔ تو کہا چھوڑ نہ دینا، اتار دو۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، حالانکہ میننگ مطلب دونوں کا ایک ہی ہوا کرتا ہے، چھوڑ دینا، اتار دینا، لیکن چھوڑ دینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اتار دینے میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ذوق کی بات ہوا کرتی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ میں بہت ساری جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے الفاظ بولنے سے منع فرمایا کہ یہ نہ بولو، یہ بولو، ان الفاظ سے برا معنی نکلے گا، ان الفاظ سے اچھا معنی نکلے گا۔ تو ذوق انسان کا ہوا کرتا ہے اور اسی ذوق کے مطابق انسان کو کلام کرنا چاہیے۔ تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا ایک ذوقی مزاج ہوتا ہے اور اس پر روایتوں کے اندر کئی طرح کے مسائل آئے ہیں، تو میں بہت دور نکل گیا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ والعادیات کے اندر، تو میں نے خیر وہ بات بھی مجھے سنانا تھا آپ کو کہ انگریزی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھ جائیے، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈراپ کا معنی تو پھینکنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ میں آپ کو پھینک دیتا ہوں۔ کتنا بھدی معنی آپ لوگ بول رہے ہو، عجیب و غریب آپ لفظ بول رہے ہو۔ کہتے ہیں آئیے ڈراپنگ ہو جائیں گے، ڈراپنگ ہو جائیں گے یعنی آپ کو پھینک دیں گے ہم آپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ظالموں، عربی اور اردو میں جو وسعت ہے وہ اس زبان میں کہاں ہوا کرتی ہے؟ جو عربی میں وسعت ہے اور جو اردو میں وسعت ہوا کرتی ہے، ایک بڑی بہن کے لیے لفظ، ایک چھوٹی بہن کے لیے لفظ، ایک چچا کے بیٹے کے لیے لفظ، ایک ماموں کے بیٹے کے لیے لفظ،
ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے کزن۔ آپ چاہے چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، تایا کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، کزن۔ اب میں نے کہا فرق کیسے کیا جائے کہ یہ پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ چچا کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے؟ تو کزن ایک ہی لفظ چلتا ہے، تکے سیر بھاجی، تکے سیر خواجہ، ساری چیز ویچا کیا ایک بھاوے، سب ایک ہی لفظ کے اندر سب کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ ذوق کی بات ہے کہ انسان ذوق کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ، اچھے الفاظ بولے۔ تو ہارس جو ہے وہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھوڑا بڑا طاقتور جانور ہے، اس لیے مشینریوں کا وزن جو ہے وہ گھوڑوں کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ والعادیات کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی، گھوڑوں کے صفات کی قسم کھائی، دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، اور جب دوڑنے لگے اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور جب وہ بھاگنے لگے تو اس صورت میں اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوہا پتھر سے ٹکرائے تو اڑنے والی آگ کی قسم۔ اللہ گھوڑوں کی صفات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مجھے آج کی اس مجلس میں اسی آیت پر کچھ باتیں کہنا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہے، قہار ہے، غضاب ہے، اور قابض ہے، اور باسط ہے، اور فعال لما یرید ہے، دنیا بھر کے نام اللہ کے ہیں۔ لیکن جب میری اور آپ کی ناشکری اللہ کو بیان کرنا تھا تو کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے لفظ رب استعمال کیا، لے رب ہی، اور رب کا لفظ لا کر کے بتایا کہ جو جتنا محسن ہے برا تمہارا، تم اتنے ہی ناشکرے بنے ہوئے۔ ایک طرف اس رب کی ربوبیت کو لے لو کہ وہ رب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا، اسی لیے اکثر میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ کاغذوں پر نقشہ بناتا ہے، وہ پلاسٹک پر نقشہ بناتا ہے، وہ پتھر پر نقشہ بناتا ہے، وہ زمین پر نقشہ بناتا ہے، وہ ہر چیز پر دنیا کا انجینئر نقشہ بناتا ہے، پانی پر کوئی نقشہ نہیں بناتا۔ اگر پانی پر کوئی نقشہ بناتا ہے تو میرا رب کریم ہے جس نے منی کے قطرے کے اوپر نقشہ بنایا۔ ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ پانی کے اوپر نقشہ بنایا، اور نقشہ بھی عجیب و غریب میرا بنایا کہ آنکھیں جہاں چاہیے تھی وہیں رکھ دی گئی، اور کان جہاں چاہیے تھے وہیں رکھ دیے گئے، اور بال جہاں نکالنے تھے وہیں بال نکالے گئے، اور ہاتھ جہاں بنانے تھے وہاں ہاتھ نکالے گئے۔ اس نے پاؤں میں ہاتھ نکال دیے ہوتے، اس نے کانوں کو پاؤں سے لگا دیا ہوتا، اس نے آنکھوں کو پیشانی پر لگا دیا ہوتا، کوئی ہمیں دجال سمجھ لیتا، کوئی ہمیں نہ معلوم کیا کیا منحوس سمجھ لیتا، کوئی ہمیں کس نظر سے دیکھ لیتا۔ لیکن رب کریم نے احسان فرمایا کہ اس فیکٹری کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس نے میرے جسم کو صحیح سلامت بنایا، اور پھر جب دنیا میں وہ لایا ہے تو میں میرے ہاتھ کو نہیں جانتا، میرے پاؤں کو نہیں جانتا، میری آنکھوں کو نہیں جانتا، لیکن تب بھی اسی نے مجھ کو سنبھالا، اور ایسے سنبھالا کہ میرے آنے سے پہلے میری ماں کے سینے سے نہر کو جاری کر دیا تاکہ میں آتے ہی بھوکا نہ رہوں، اور روتے ہوئے معصوم بچے کو ماں پیدا ہوتے ہی گود سے لگاتی ہے اور بچے کا رونا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ماں کی پیٹ سے لے کر مسلسل میری نعمتوں کے تحت تم جی رہے ہو، اور پھر جتنا بڑا میں تمہارا محسن ہوں اتنے بڑے تم میرے ناشکرے ہو۔ اس لیے اس نے تاکید در تاکید استعمال کیا، ان لے آیا، لربہ میں لام تاکید کا لے آیا، کنود مبالغہ کا صیغہ لے آیا، اور ترجمہ اس کا یوں کیا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ناشکریوں ہی کا عالم ہے
کہ اس نے کھانا کھلایا لیکن شکر کی توفیق ہمیں نہ ہوئی، اس نے پانی پلایا شکر کی توفیق ہمیں نہ ہوئی، اس نے بیماریوں سے شفا دی شکر کی توفیق ہمیں نہ ہوئی، اس نے یہ وبائی امراض میں ہمیں بچا لیا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہاسپٹل میں چلے گئے تھے، موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ موت آ جاتی، لیکن اس وقت جی رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو صرف بولنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ احکام خداوندی کو جو ہے ادا کرنے سے شکر عطا ہوتا ہے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، ہمیں اپنے رب کے شکر گزار بندے بننے چاہیے۔ پھر بھی اس رب کا احسان دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں خوب زیادتی کر دوں گا، برکتیں عطا کروں گا، غیب سے دروازے کھولوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے دروازے تمہارے لیے کیسے کھل رہے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو یہ نہیں کہا کہ نعمتیں چھین لوں گا۔ قربان جائیے، ہم نے قرآن کی بلاغت کو نہیں سمجھا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ نہیں کہا کہ میں نعمت چھین لوں گا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے، یعنی میں عذاب دوں یا نہ دوں یہ دوسرا مسئلہ ہے، میرا عذاب سخت ہے، باقی ناشکری کی بنیاد پر نعمت کو چھین نہیں لوں گا۔ تو شکر کرنے پر تو دیتا ہے زیادہ، اور ناشکری کرنے پر قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ میں نعمت چھین لوں گا۔ اس رب کریم کا ہمیں احسان ادا کرنا چاہیے، اور احسان ادا ہوگا جب میری آپ کی زندگی اعمال پر آئے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گی، استغفار پر آئے گی۔ اس وقت جو دنیا کے بگڑے ہوئے حالات ہیں، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس پارٹی پر بول رہا ہے، کوئی اس پارٹی پر بول رہا ہے، لیکن میری نظریں سب پر جا رہی ہے، میری ذات پہ نہیں جا رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تو بس پاک دامن سمجھ رکھا ہے، اور میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں اگر استغفار کرو گے تو بگڑے ہوئے حالات کو میں بدل دوں گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس کی عادت مستمرہ، اس کی سنت یہ رہی ہے ماضی میں بھی اور حال میں بھی کہ اگر استغفار کرنے پر بندہ آ جائے تو رب کریم بگڑے ہوئے حالات کو بدل دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم حضرت یونس کو نہیں مانتی تھی، تکذیب کر رہی تھی، نبی کی نبوت کو جھٹلا رہی تھی۔ جب نبوت ہی کو نہیں مانا تو پھر نماز کہاں سے پڑھتے ہوں گے، شریعت کہاں سے ان کے پاس ہوگی؟ وہ تو حضرت یونس ہی کو نہیں مان رہے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی تکذیب کی اور آپ کی شریعت کو نہیں مانا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، اور اس عذاب کے اثرات کو دیکھ کر حضرت یونس وہاں سے نکل گئے۔ جو قرآن نے پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا اور وہاں سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کشتی داوادول ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ کو اٹھا کر کے، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر یہ بحث شروع ہوئی کہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر چلا ہوں۔ قرآن اندازی ہوئی، چٹھیاں ڈالی گئی، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو لوگوں نے اٹھا کر کے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، اور سمندر میں بڑی مچھلی اپنا منہ کھول کر کے کھڑی تھی۔ اس کو حکم رب ہوا کہ یاد رکھ یہ تیرا کھانے کا نوالا نہیں ہے، ہم امانت کے طور پر تجھے دے رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی تو حفاظت کرنا۔ مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا جتنا منظور تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے اندھیروں پر اندھیروں میں رکھا، سمندر کا اندھیرا تھا،
پھر جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر رات کا اندھیرا تھا۔ ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس اندر میں رہ رہے اور ایک تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں جو اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو محدثین، مفسرین، فقہاء اور علماء اس کو آیت کریمہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جب تم سنو کہ آیت کریمہ تو یہی آیت ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی، تیری ذات تو پاک ہے اللہ، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے قصور ہوا اور میں نکل گیا ہوں، اور اللہ نے اسی دعا کی بدولت آپ کو نجات عطا فرمائی۔ ادھر یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آثار عذاب کو دیکھا، مجھے جو بات بتانا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے اور حضرت یونس کی تلاش میں نکلے کہ ہم توبہ کر لیں، یونس علیہ السلام کو مان لیں، ان کی نبوت کے قائل ہو جائیں، لیکن یونس علیہ السلام تھے نہیں۔ تو ان لوگوں نے اسی وقت فرمایا اے یونس کے اللہ، چونکہ وہ تو تکذیب کرتے تھے، ان کو شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے اے یونس کے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں تیرے نبی یونس کے اوپر۔ یونس وہاں ہے نہیں، لیکن ہم تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں یونس کے مولا، تو ہمیں معاف کر دے۔ آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اترے ہوئے عذاب کو یونس کی قوم کے استغفار پر میں ختم کر سکتا ہوں، تو تم تو میرے لاڈلے نبی کی امت ہو، اگر تم استغفار کرو گے تو میں تم سے بھی حالات کو ختم کر دوں گا، میں تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو اچھی شکلوں میں بدل دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ پہ آ جائے، شرط یہ ہے کہ انسان یہ کہہ دے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں، میں نے ہی گناہ کیے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پوری کرو تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو۔ نماز پڑھی، کوئی گناہ تو کیا نہیں، پھر استغفار کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ روایتوں میں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اے اللہ، تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا، اس پر توبہ کر رہا ہوں۔ تو جیسے چاہتا تھا مجھ سے نماز، ویسی نماز مجھ سے نہ ہو سکی، اے اللہ میں تجھ سے اس پر توبہ کر رہا ہوں۔ جب نیکی کر کے استغفار کرنے کا حکم دیا تو گناہ کر کے استغفار کرنا تو بطریق اولا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، لفظ بھی نبی نے کیسا استعمال فرمایا، خطاؤن۔ خطاؤن یہ علماء جانتے ہیں کہ مبالغہ کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہر انسان بہت گناہ والا ہے۔ خطاؤن کا ترجمہ ہوتا ہے بہت گناہ والا ہے۔ نبی خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بہت گناہ والے ہیں، لیکن پیارا کون ہے اللہ کو؟ فرمایا اللہ کی نگاہ میں پیارا وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ بہتر وہ ہے کون؟ جو توبہ کرنے والا ہے، جو گناہوں کی کثرت ہے لیکن توبہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بناتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ استغفار جیسے عظیم المرتبت دولت ہمیں ملی ہے، وہ اسی بنیاد پر ملی ہے کہ ہم استغفار کر کے، توبہ کر کے، اپنی ذات کو گنہگار سمجھ کر کے، قصور ہمارا یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی مجرم سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو خطاوار سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا ہی نہیں ہے، میں ساری دنیا کو گنہگار سمجھتا رہا اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا رہا۔ اگر اللہ کا ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی اپنے آپ کو خطاوار سمجھ کر کے توبہ کرنے پر آ جائے، خدا پاک کی قسم دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ سنوار دے گا، اللہ دشمن کو دوست بنا دے گا حق تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ مقلب القلوب وہی ہے، مصرف القلوب وہی ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے،
اور دلوں کو بدلنے والا وہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ استغفار کی ضرورت ہے، اور یہ استغفار بھی شکر ہی کی ایک چیز ہے، تو اب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ رب کریم سے ملنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ شکر کا ہے، ایک راستہ صبر کا ہے، اور نبی کی زندگی میں دونوں راستے ملے ہیں۔ نعمتوں کے ملنے پر آپ نے وہ شکر فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو ہی ہے، تیری تعریف وہی ہوگی جو تو کرے گا۔ کوئی بندہ اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے۔ تو حقیقت یہ، اور صبر کے حالات کیا ہے؟ صبر کے حالات یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کے عالم کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو کھانا نہیں ملا 3 دن تک، تو اور اس کے بعد پانی مل رہا ہے اور تھوڑا سا کھجور مل رہا ہے، اس پر بھی آپ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انتہائی بھوک کے بعد جو کھانا ملے گا اللہ کے وہاں اس پر بھی سوال کیا جائے گا، اللہ کے وہاں اس پر بھی پوچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو یہ نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کے اوپر میرا کتنا شکر ادا کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری لائف، ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر انسان آخرت کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم نے اس وبا کے زمانے میں قریباً 1.5 سال کے اندر اپنے بے شمار لوگوں کو قبرستان کے حوالے کر دیا، بے شمار لوگوں کو قبرستان کے حوالے کر دیا۔ نہ معلوم کتنے جنازے دن میں یہاں پڑے گئے ہوں گے مسجدوں کے اندر، نہ معلوم کتنے اقارب اور رشتہ داروں کے جنازوں کو ہم نے اٹھایا ہوگا، اور وہ قیامت کا منظر تو اپنی جگہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ بھاگنا قیامت میں کہ بیٹا باپ سے اور ماں بیٹی سے اور شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، وہ قیامت کا منظر اپنی جگہ۔ دنیا کی اس وبا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اولاد اپنے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ لگانا تو درکنار، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں تم ہی کفن پہنا کر غسل دے دو، ہم ٹچ نہیں کریں گے، اور تم ہی اگر دفن کر سکتے ہو تو کر دو، گھر پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے جتنے احوال ہیں اللہ سب کو دنیا میں ہماری نظروں میں بتا دے گا۔ قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ سارے احوال اللہ دنیا میں بتا نہ دے۔ حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ وہی پر اشکال کیا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے اور وہ دکھائی بھی نہ دیں، اور زنجیر کو پتھر پر کھینچنے کی طرح آواز آئیں اور محمد اس میں سے کیچ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ذرا سی دیر میں وہ وہی والا چلا بھی جائے جبریل، اور وہ وہی آپ کے دل پر پیوست بھی ہو جائیں اور آپ پڑھنے بھی لگ جائیں، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ وہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ شاہ صاحب کے زمانے میں فونوں کا یہ طریق ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے نبی پر اترنے والی وحی کو اس مخلوق سے جب تک کہ ثابت نہیں کرا دے گا قیامت قائم نہیں کرے گا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ٹیلی گرام پہلے ہوا کرتا تھا، پہلے پوسٹ آفس کے ذریعے سے خط بھیجے جاتے تھے، اس کے بعد ٹیلی گرام آئے، پھر ٹیلی گرام کے بعد لوکل فون آئے، اور لوکل فون کے بعد پھر موبائل آیا، اور پھر موبائل کے اندر ترقی ہوئی تو وہ ترقی ہوئی کہ انسان ایک وقت میں یہاں بیٹھ کر دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اور بالکل لائیو چل رہا ہے، اور جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی کا مسئلہ بھی تو یہی ہوا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فون کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے ثابت کرا دیا کہ مخلوق ہو کر جب آنن فانن اسی سیکنڈ میں یہاں سے بیٹھ کر امریکہ بات بھی کر لیتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے، تو میرا جبریل محمد الرسول اللہ پر آ جائے اور آنن فانن وہی دے دے تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟
تو حقیقت یہ ہے کہ رب کریم جو ہے وہ ساری باتیں جو آخرت میں پیش آنے والی ہے یا دین سے متعلق جو مسائل ہیں اور شریعت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ جب تک سائنس کے ذریعے سے دنیا میں ثابت نہیں کرا دے گا وہاں تک قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اصل آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی جگہ بنائی ہے، اور جب کھیتی کا وقت ہوا کرتا ہے اس وقت انسان اور فارمر اور کسان جو ہے وہ اگر کھیتی جو ہے بوئے نہیں، کچھ دانہ نہ ڈالے، کچھ لگائے نہیں، تو وقت آنے پر کچھ کاٹنے کو نہیں ملے گا، دامن خالی ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح موت کے موقع پر اگر ہم کچھ کاٹنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب ہم نے کچھ بویا ہی نہیں ہے تو کیا کاٹیں گے؟ ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باب میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی ذات کو خطاب کر کے، ربیع رات کے اندر اٹھ کر کے اپنے رب کے دیے ہوئے کھیت میں کچھ رکعتوں سے دانے ڈال دے تاکہ قیامت میں اس کو کاٹ کر کے جنت میں لے جائے۔ یعنی رات کی تہجد کے اندر تو کچھ دانے ڈال دے تاکہ قیامت کے اندر لے جائے جنت کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہمارا نفس جو ہے نا وہ انتہائی شرارتی ہے، بڑا شریر ہے یہ نفس، اور دوستی پھر اس کی صحبت جو ہے وہ مردود ابلیس سے ہیں، شیطان سے ہے، اس لیے وہ اس کا پیر ہے۔ ہمارے نفس کا پیر جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اور وہ ہمارے نفس کو بگاڑتا رہتا ہے، اور جو ہے نہ کرنے کی باتوں پر ہمیں ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اس لیے ابلیس کی تعلیمات، اور یہ عجیب و غریب، میں نے ابھی کسی بیان میں سنایا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے انسانی شکل میں ایک آدمی آیا، پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کہا وہی ہوں جس پر تم لا حول پڑھتے ہو۔ کہا اچھا تم مل گئے تو اچھا ہوا، مجھے تجھ سے سوال ہے۔ کہا سوال کیا؟ کہا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم تھا آدم کو سجدہ کر لے، بس اتنا ہی تو تجھے کرنا تھا، جب ملائکہ نے سجدہ کر لیا تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب جواب دیکھیں، جنید بغدادی کے پاؤں بھی ہل گئے اس کی بات پر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا جنید، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر خالق موجود ہو تو خالق اور رب کے ہوتے ہوئے مخلوق کو سجدہ کروں، کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ جواب تو سنے اس کا، کیا کہہ رہا ہے کہ خالق اور رب موجود ہے، اور رب کے ہوتے ہوئے میں جو ہے مخلوق کو سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید کہتے ہیں کہ میرے دل پر بھی یہ بات آ گئی کہ واقعتاً اس کی دلیل تو بڑی مضبوط ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مخلوق کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ موجود ہے وہاں پر اور میں مخلوق کو سجدہ کروں۔ فرمایا جیسے ہی اس کی بات پر مجھے کچھ یقین آیا، میرا ایمان نکلنے لگا، میرا ایمان سلب ہونے لگا، میرے اوپر کپی طاری ہونے لگی۔ اگر اللہ میری یاری نہ کرتا، میری مدد نہ کرتا، مجھے الہام کی شکل نہ دیتا تو خطرہ تھا کہ میرا ایمان نہ چلا جاتا۔ رب کریم نے میری مدد کی اور میں نے اس کو جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ رب ہی کو ماننا تھا، اللہ کے حکم کو ماننا یہ اللہ ہی کو ماننا تھا۔ اگر تو حکم مان لیتا تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاتا، جیسے میں اور آپ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ جو کر رہے ہیں وہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، حکم رب پر اس پہلو پر سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو ہمارا اللہ کو ہو رہا ہے، تو ہم تو حکم رب پر سجدہ کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہوا، اللہ ہی کو ماننا ہوا۔ تو یہ جو دلائل لاتا ہے نا ابلیس، اور ہمارے نفس کو جب وہ دلائل دیتا ہے تو ان دلائل کے چکر میں ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کبھی ایمانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اس مردود سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کے تحفظ کے لیے ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اس لیے نعمتوں میں شکر اور مصائب میں صبر، نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور مصائب میں صبر کیا جائے، مصائب میں جو ہے شکوہ شکایت نہ ہو۔
اور اللہ کی بے نیازی کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ خوب یاد رکھو، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ میری نماز کی محتاج نہیں، وہ میرے روزوں کی محتاج نہیں، وہ میرے سجدوں کی محتاج نہیں، وہ میری زکوٰۃ کی محتاج نہیں، وہ میرے کسی کام کی محتاج نہیں ہے۔ میں ساری زندگی پڑا رہوں، میری چمڑی نکل جائے سجدے کے اندر، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ انداز لگائیں اس واقعے سے کہ بدر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کیا، اور صفوں کو درست کرنے کے بعد حضرت خیمے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے گئے اور دعا میں لگ گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ صفیں درست ہو چکی ہے اور حضرت ادھر خیمے میں چلے گئے ہیں، تو وہ سامنے والے دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی شروع کیجئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کے نکاروں پر جواب نہ دیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہار گئے۔ تو حضرت خیمے میں ہیں، صدیق اکبر جب اندر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یوں ہاتھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اور ہاتھ اتنے بلند ہیں اور چادر نیچے گر چکی، اور جو دعا کے کلمات ہیں وہ روایت میں نقل ہوئے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ کو تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ جب حالات آ جائیں گے تو میں تیری مدد کروں گا۔ میں آج تجھ کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں، وہ حالات آ چکے ہیں، اور میں 313 کی چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، اور مقابلے پر بہت بڑی جماعت ہے۔ صدیق اکبر نے یہ الفاظ سنے، چادر اوپر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس 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 اللہ کے نبی، بس ہو گیا، سن لی اس رب۔ یہاں محدثین سوال کرتے ہیں کہ جب رب کریم نے وعدہ ہی کر دیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے تو وعدہ کر ہی دیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، آج دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً اس کی مدد اترتی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی شان بے نیازی یاد آ گئی کہ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے وعدہ کرے لیکن وہ چاہے تو نبی کی بھی مدد نہ کرے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے نیازی کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ ہم کون ہوا کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی ربوبیت کا استحضار ہو، ہماری دعاؤں میں رونا اور دھونا ہو، ہمارے لقمے حلال کے ہو، ہمارا استحضار رب ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو ہو، ہمارے گناہوں کی یادیں ہو، ففاضت عیناہ خالیا، ہمارے آنکھوں میں آنسو ہو اور مولا کی ربوبیت کا استحضار ہو۔ میں نے جمعہ کو بھی واقعہ نقل کیا تھا، میں آپ کو دوبارہ سنا دوں کہ دہلی کا یہ واقعہ ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی بھیک مانگتا کرتا تھا، لوگوں کے پاس بھیک مانگا کرتا تھا، اور جو کچھ پیسے جمع ہوتے ایک آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی تو وہ جمع کر کے اس کو دیتا کہ ہم میرا پیسہ تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھو۔ چند دن گزر گئے، وہ نہیں آیا پیسے دوبارہ جمع کرانے کے لیے، تو جس کے پاس جمع کرا رہا تھا وہ اس کی تلاش کے لیے نکلا کہ بھئی کیا بات ہے، وہ اب آ نہیں رہا ہے، اس کا پتہ تو تھا ہی۔ جب پتے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا۔ اس نے کہا میں تیرے ہی انتظار میں تھا، میرے پاس تیری ایک امانت ہے جو میں نے لا کر جمع کی، میری وصیت یہ ہے کہ میری تجہیز و تکفین اسی میں سے کر دینا، اور باقی جو میرا پیسہ بچ جائے وہ سب میری قبر میں رکھ دینا، اس لیے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے پیسے اندر رکھ دینا۔ وصیت کے مطابق اس کے پیسے اندر رکھ دیے گئے جو کچھ بچے تھے، لیکن 2-5 دن گزرنے کے بعد اس رکھنے والے کے دل پر خیال سا گزرا کہ اس کو پیسوں کا کیا کام ہے، مجھے ضرورت ہے، لاؤ میں وہ پیسے نکال لوں، اب وہ تو پھل پھوٹ گیا ہوگا، مسئلہ ختم ہو چکا ہوگا، میں پیسے نکال۔ لیکن جب قبر کھودی ہے اور پیسے لینے لگا تو ایک ہاتھ سے ابھی ایک پیسہ اٹھایا ہوگا جو اس زمانے میں چلتا تھا، اور پورے ہاتھ کے اندر ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا۔
اب جلن کا حال یہ تھا کہ اطباء اور ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، دعاؤں کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا ہے تو قدر افاقہ ہوتا ہے، پھر وہی جلن شروع ہو جاتا ہے۔ اور جلن کا حال یہ تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ کسی نے کہا کہ دہلی میں بزرگ کامل ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر دعا کرا، شاید کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ غور سے سنو اس بات کو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گیا اور جا کر پورا واقعہ سنایا، تو شاہ صاحب نے فرمایا بھلا یہ تو جہنم کی آگ کا اثر ہے، اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ یہ کسی سے دور نہیں ہوگی، اب تیری موت تک یہی جلن رہے گی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ بس وہ زار و قطار رونے لگا، اور اتنا رونے لگا، بے چین ہو کر کے رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ پوچھتا جا رہا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا تیرے آنسو کو یہاں لگا دے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت جلن ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا کرامت آپ کی ہو گئی کہ میرا جلن ختم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا میری کرامت نہیں ہے، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس ذات اقدس نے یہ کہا ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، اگر بجھا سکتا ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ تیرے جو آنسو بہے ہیں، ان آنسوؤں کو تو نے لگایا تو یہ جہنم کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کا جب یہ واقعہ ہے تو آخرت میں یقیناً یہ ہونے والا ہے، تو ہم استغفار کرنے والے بنیں، توبہ کرنے والے بنیں۔ اللہ دنیا کے حالات کو بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ وہ خدا بدل نہیں گیا ہے، وہ اللہ بدل نہیں گیا ہے، وہ اللہ سو نہیں گیا ہے، وہ اللہ مر نہیں گیا ہے، وہ حی لا یموت ہے۔ وہ مولا کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ وہ وہی مولا ہے ہمارا جس نے پہلے بھی مددیں اتاری تھی، بعد میں بھی اتارے گا، اور اب بھی وہ اتارے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے بن جائیں۔ اگر نعمتیں اللہ دے رہا ہے تو شکر گزار بنیں، اور حالات آ رہے ہیں تو صبر کرنے والے بنیں، صابرانہ زندگی گزارے، اور پھر اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیے ہیں تو انشاءاللہ زندگی بڑی کامیاب رہے گی۔ رب کریم ہمیں شاکرانہ بندے اور بندیوں میں داخل فرما دے، اور اللہ ہمیں صابرانہ بندوں میں داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں توابین میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں عاجزی کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اپنے رب کے مخلص بندوں میں سے بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات سے معاف فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں صالحین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں زاہدین میں سے بنا، ہمیں توابین میں سے بنا، ہمیں اللہ مستغفرین میں سے بنا، ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس سے آپ کے حبیب راضی ہوتے ہیں، ان اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اس وبا کے اندر ہمارے ہزاروں آدمیوں کو کھو چکے ہیں جو زیر زمین پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ جو قبرستانوں کا ایندھن بن چکے ہیں، اے اللہ ہم اپنے بے شمار اکابر کو کھو چکے ہیں، اے اللہ بے شمار علماء کو کھو چکے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اس وبا نے بڑے بڑے کو کھا لیا، اس وبا نے بڑے بڑے کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما دے، ان کے پسماندگہ کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان کے یتیموں پر اے اللہ ہاتھ پھرانے والے پیدا فرما دے، ان کی نصرت کرنے والے پیدا فرما دے، ان کی مدد کرنے والے پیدا فرما دے۔ امت مسلمہ کے دلوں میں اے اللہ بیواؤں کی مدد، اے اللہ جوان جوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہے، ہمیں ڈر ہے
کہ کہیں وہ اپنی غریبی کی خاطر عزت بیچنے نہ لگ جائے۔ اللہ ہم اپنے دکھرے کس کو سنائیں؟ ہم اپنے دکھرے کس کو؟ تو ہی تو ایک رب ہے جس کو ہم اپنے دکھرے سناتے ہیں۔ میرے رب ان بچیوں کا نظام فرما دے، ان کے نکاحوں کا نظام فرما دے۔ اے اللہ ان کی کفالت کرنے والے مرد مومن مسلمانوں میں پیدا فرما دے، جو بیواؤں کا تعاون کرنے والے ہوں، جو یتیموں کی مدد کرنے والے ہو، جن کے دل کھلے ہوئے ہو، اور اے اللہ وہ ان یتیموں پر رحم کھا کر، ان بیواؤں رحم کھا کر ان کی نصرت و مدد کرنے والے۔ اللہ ہماری ان بچیوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لینا، ان کو روڈ پہ نہ آنے دینا، ان کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق دے دینا۔ اے اللہ ان کو صبر دے دینا، اللہ ان کے دلوں میں بٹھا دینا کہ یہ دنیا تو کل ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مولا کریم اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے حالات خوشگوار فرما دے، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو مخلص بیٹھے ہیں، جن کی آمین تجھے پیاری ہے، جو تیرے محبوب بندے ہیں، اے اللہ ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔